سب اٹھا لیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو مکمل طور سے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفسیر بہت حد تک میں نے بیان کی تھی، آج انشاءاللہ الرحمن اس آیت کریمہ سے میں آغاز کروں گا۔ آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے سب اسی نے بنایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب اللہ رب العزت نے بنایا۔ لیکن اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ لکم، تمہارے لیے، یعنی جو کچھ زمین میں اللہ رب العزت نے بنایا یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے بنانے والی، لیکن کیوں بنایا؟ لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہارے فائدے کے لیے۔ اب اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں تو چاند کو بنایا ہمارے فائدے کے لیے، سورج کو بنایا ہمارے فائدے کے لیے، زمین میں گھاس اگایا ہمارے فائدے کے لیے، جتنا کچھ ہے سب انسان کے لیے بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اللہ رب العزت نے زمین میں پیدا کیا سب انسان تمہارے فائدے کے لیے بنایا، تمہاری منفعت کے لیے بنایا۔ اب یہاں ایک چیز ہے کہ ہر ایک چیز اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بنایا، لیکن کبھی انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ انسان کو رب نے کیوں بنایا۔ ہر ایک چیز، زمین میں گھاس اگایا تو اللہ نے انسانوں کے لیے، یہ جتنا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی خوبصورتی سب انسانوں کے لیے، لیکن کبھی یہ بھی تو انسان سوچے کہ انسان کو پھر اللہ نے کیوں بنایا۔ تو اس کا جواب دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے بنایا، یعنی جتنا کچھ ہے سب انسانوں کے لیے، اور انسان کو رب نے اپنے لیے گویا کہ تخلیق فرمایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب جتنا کچھ ہے سب وہ انسانوں کے لیے بالکل تیار ہے، کبھی کچھ دھوکہ نہیں، لیکن ایک انسان اور جنات ہی ہے جو اپنی تخلیق کو بھول کر صرف اپنے روزی کے پیچھے، اپنے تمام کاروبار کے پیچھے، اور جو کاروبار کا دینے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کو بھولے بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا،